السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، آج ہم اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اور صفحہ نمبر ہے ہمارا 56 اور عنوان ہے سیرت طیبہ، زیر عنوان ہے مساک مدینہ۔ تو ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف قبیلے آباد تھے۔ ان میں انصار کے قبیلے اوس و خزرج اور یہودی قبیلے شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کو خطرہ تھا کیونکہ وہ مسلمانوں سے پوشیدہ دشمنی رکھتے تھے اور ان کا کفار مکہ سے بھی بہت میل جول تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر 3 قبیلے آباد تھے، اور ان میں سے ایک اوس تھا، ایک خزرج تھا، اور تیسرے جو تھے وہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو اوس اور یہ خزرج یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے، اور یہودی جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ پوشیدہ دشمنی رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان سے کچھ نہ کچھ اسلام کو یا مسلمانوں کو خطرات تھے۔ تو ان خطرات کو کم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا جسے مساک مدینہ بھی کہتے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن و امان اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے یہود کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا جسے مساک مدینہ کہتے ہیں۔ مساک کے معنی ہے معاہدہ اور عہد و پیمان۔ مساک مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور آئین کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ مدینہ منورہ میں امن و امان اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو 3 قبیلے جو یہودیوں کے وہاں پر مدینہ میں آباد تھے ان کے نام بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ تحریری صورت میں تھا، تحریری معاہدہ کیا گیا تھا جسے مساک مدینہ کہتے ہیں۔ اور مساک کا معنی ہوتا ہے معاہدہ یا عہد و پیمان، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لینا، اور چونکہ یہ مدینہ میں معاہدہ ہوا تھا تو اس لیے اسے مساک مدینہ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی یا دستور بھی کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا معلم حافظ شعبان الیاس۔